السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے آخری تصویر، تحریر ہے مقبول جہانگیر کی، قسط نمبر 5۔ شب سخت تاریک اور ڈراؤنی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فضا کسی کے سوگ میں ویران اور خاموش ہے۔ آسمان پر کوئی تارا بھی جھلملاتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں شیخ صاحب کی بابرکت جھونپڑی سے نکل کر جلال آباد کی اس پرانی مسجد کی طرف بڑھ رہا ہوں جو قبرستان کے کنارے واقع ہے اور جس کی بوسیدہ چھتوں میں چمگادڑوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ مجھے اندازے کے مطابق وہاں تک پہنچنے میں کوئی 2.5 کوس کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ میرے ارد گرد پہاڑی ٹیلے پھیلے ہوئے ہیں اور اندھیرے میں ان کی شکلیں ہر لمحہ بدل رہی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ آس پاس سخت پتھریلی بنجر زمین پر ناک بھنی قسم کے پودے بھی کثرت سے ہیں، اونچے چھوٹے پھیلے سمٹے۔ میں ان پر نگاہ جماتا ہوں۔ یہ پودے بھی عجیب بھیانک شکلیں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اچانک پودا میرے سامنے سمٹا، پھر اونچا اٹھنے لگا، پھر ناک بن کر اس نے اپنا چوڑا پھن پھیلایا اور قد آدم ہو کر جھومنے لگا۔ اس کی 2 شاخہ زبان بھی لہراتی تڑپتی ہوئی میں نے دیکھی اور ننھی ننھی سرخ آنکھیں انگاروں کی مانند دہکتی پائیں۔ میری سماعت نے اس کی پھنکار بھی اچھی طرح سنی، لیکن مجھ پر خوف کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ میں شیخ صاحب کا خنجر ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں اور آیت الکرسی کا ورد کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آگے بڑھ کر میں اس ناک کو غور سے دیکھتا ہوں اور خنجر کے ایک ہی وار سے اس کا پھن کاٹ ڈالتا ہوں۔ چشم زدن میں وہ ناک دوبارہ پودے میں ہو کر چھوئی موئی کی مانند سمٹ کر زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک شاخ کٹ کر الگ پڑی ہے۔ ابھی میں نے نصف فاصلہ طے کیا ہے کہ اچانک ایک پہاڑی ٹیلے کے عقب سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس اجاڑ بیابان میں نصف شب کے وقت یہ بچہ کہاں سے آیا۔ میں اس آواز پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور تیزی سے اپنا راستہ طے کرتا ہوں کہ اتنے میں بچے کے رونے اور چیخنے کی آواز میرے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ میں تھم جاتا ہوں۔ مجھ سے کوئی 10 ہاتھ آگے 3-4 سال کا ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے۔ اس کے رونے کی آواز میرے دماغ کو برمے کی مانند چھیدتی ہوئی گزر رہی ہے۔ مجھے گھر لے چلو، مجھے گھر لے چلو۔ بچہ رو رو کر کہہ رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ اچانک یہ ہاتھ لمبے ہونے لگتے ہیں اور میری گردن دبوچنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں۔ میں خنجر کا وار کرتا ہوں۔ دونوں بازو مولی کی طرح کٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پراسرار بچہ جو کوئی شریر جن ہے اور صوبے دار جلال آباد کا بھیجا ہوا معلوم ہوتا ہے، ویرانے سے چیختا چلاتا بھاگ جاتا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز دیر تک زلزلے کی مانند بیاباں میں گونجتی رہتی ہے۔ میں مسلسل کلام الہی کی زیر لب تلاوت کرتا مسجد کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اب دوڑنا شروع کرتا ہوں۔ دفعتاً مسجد سے کچھ دور مجھے ہلکی ہلکی روشنی نظر آتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہاں 10-12 چراغ روشن ہیں۔ یہ چراغ گردش میں ہیں۔ نزدیک جاتا ہوں تو حیرت اور خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہاں فیروزہ اپنی تمام رعنائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک سنہری تھالی میں کئی چراغ جل رہے ہیں اور یہ تھالی فیروزہ کے ہاتھ میں ہے۔ آؤ نادر زماں، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اف خدایا، یہ تمہارے ہاتھ میں خون آلود خنجر کیسا ہے؟ اسے پھینک دو نا، مجھے اپنے پاس بلا لو، میں تم سے ملنے کے لیے بے تاب ہوں۔ فیروزہ، تم یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ جلد بتاؤ وہ خبیث صوبے دار کہاں ہے؟ اب وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ فیروزہ کی مترنم ہنسی فضا میں گونجتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ رہی ہے۔ ایک بار پھر میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ یہ خال و خط، یہ قوسیں، یہ لکیریں، یہ رخسار، یہ لب، بے شک سب اسی کے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں کراہت اور نفرت کا ایک الاؤ خود بخود سلگ اٹھا ہے۔ میں کلام الہی پڑھ کر پھونک مارتا ہوں اور دفعتاً تھالی میں رکھے ہوئے تمام چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مکروہ بھیانک قہقہا ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آتا ہے اور میرے کانوں سے مسلسل ٹکراتا ہے۔
میں یہ آواز پہچان لیتا ہوں، یہ وہی صوبیدار جلال آباد ہے۔ اس کا یہ فریب بھی ناکام ہو گیا۔ میں جلدی سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ ہر طرف اب گہرا سناٹا ہے۔ اس نواح میں حشرات الارض ان گنت ہیں۔ برابر ان کے بولنے اور چیخنے کی آوازیں سنتا رہا ہوں، لیکن اس وقت سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ جھینگر بھی چپ ہیں اور مینڈک بھی نہیں ڈرا رہے۔ مسجد کے در و دیوار پر حسرت برس رہی ہے۔ میں شیخ صاحب کی ہدایت کے مطابق ساعتوں کا اندازہ کر کے مسجد کے کچے حجرے میں اپنے خنجر کی نوک سے ایک وسیع دائرہ کھینچتا ہوں۔ یہ حصار ہے، شیاطین سے میری سلامتی اور حفاظت کا حصار، اور مجھے اسی کے اندر بیٹھ کر اس میں ذات کا عمل پورا کرنا ہے، اور یہ وقت طلوع آفتاب سے پہلے تک کا ہے۔ حصار کے اندر داخل ہو کر ایک چراغ اور کپی سے سرسوں کا تیل نکالتا ہوں، پھر چکماک پتھروں کو رگڑ کر چراغ روشن کرتا ہوں۔ اس کی روشنی میں مسجد کا صحن، اندرونی حصہ اور دروازہ سبھی بخوبی دکھائی دے رہے ہیں۔ خنجر اپنے سامنے رکھ کر میں چوغے میں سے تسبیح نکال کر ورد شروع کر دیتا ہوں۔ حسب ہدایت مجھے اپنی آنکھیں پوری عمل کے دوران کھلی رکھنی ہیں۔ اس عمل میں نیند کا آنا سخت مہلک ہے۔ چراغ کی روشنی میں میرا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑ رہا ہے، اور جب میں معمولی سی بھی حرکت کرتا ہوں تو یہ سایہ بری طرح تھر تھراتا ہے۔ حالانکہ چراغ کی لو بالکل سیدھی ہے، اور مسجد کے اس حصے میں اونچی اونچی دیواروں کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی زیادہ نہیں۔ میں اپنی توجہ اس طرف سے ہٹا کر اپنے عمل کی جانب مرکوز کرتا ہوں۔ جوں جوں میرے عمل میں تیزی آ رہی ہے، تو میرے دائیں بائیں عجیب و غریب آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک پرہجوم بازار میں ہوں اور لوگ طرح طرح کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنی سماعت پر قابو پا کر ان پراسرار آوازوں کو ذہن سے جھٹک دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اندیکھے بعض اجسام میرے قریب ہی موجود ہیں۔ میں ان کے سانس لینے کی آوازیں بھی سن سکتا ہوں۔ پھر اچانک میری نگاہ دیوار پر تھرتھراتے ہوئے اپنے ہی سائے پر پڑتی ہے، اور یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے کہ سایہ دائیں دیوار سے ہٹ کر بائیں دیوار پر منتقل ہو گیا ہے۔ یہ ایسا خلاف توقع شعبدہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے میری زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے میرا سایہ سمٹ کر انسانی شکل اختیار کرتا ہے، اور دیوار سے اتر کر عین میرے سامنے مگر حصار سے باہر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا نادر زماں ہے جو مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ جب میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اس کی صورت بدل کر بھیانک ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے شعلے اٹھ رہے ہیں اور سر کا ایک ایک بال کھڑا ہے۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں، مجھے لازماً یہ سب تماشا دیکھنا اور اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا ہے، لیکن حلق خشک اور عمل پڑھنے میں سخت اذیت ہو رہی ہے۔ چند لمحوں بعد یہ حالت ہوئی کہ الفاظ زبان سے نکلنے دشوار تھے۔ میں نے گردن دوسری جانب موڑی تو وہ چہرہ پھر سامنے تھا۔ کوئی 2 ساعتوں تک یہی کیفیت رہی۔ آخر وہ منحوس صورت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد طلوع سحر تک میں نے اطمینان سے اپنا عمل پڑھا، پھر چراغ گل کر کے حصار سے باہر آ گیا۔ شیخ صالح مجھے مسجد سے باہر ہی مل گئے۔ انہوں نے گلے سے لگا لیا اور مبارکباد دی کہ پہلے امتحان میں سرخرو رہا، خدا نے چاہا تو آئندہ 2 راتیں بھی کامیابی سے گزریں گی۔ خود مجھے بھی اللہ کی ذات سے ایسی ہی امید ہے۔ 11 شعبان المعظم 1051 ہجری۔ دوسری شب میں شیخ کی جھونپڑی سے نکل کر مسجد کی طرف چلا۔ نصف راہ تک کسی نے مجھے حیران نہ کیا۔ خوش ہوں کہ بلائیں ٹل رہی ہیں، اور عمل پورا کرنے کے بعد فیروزہ مجھے مل جائے گی، اور میں اس شریر جن کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دوں گا۔ جو ہی میں مسجد کے نزدیک پہنچتا ہوں، ایک بہت بڑی چمگادڑ مغرب کی جانب سے نہایت نیچی پرواز کرتی ہوئی آتی ہے اور مجھ پر یکدم حملہ کر دیتی ہے۔ میں دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر خنجر اسے دکھاتا ہوں، اور وہ ہولناک آوازیں نکالتی ہوئی مشرق کی جانب چلی جاتی ہے۔ مسجد میں جا کر اسی جگہ حصار کھینچتا ہوں اور مقررہ ساعت پر ورد شروع کر دیتا ہوں۔ کل کی نسبت آج میرے اوسان بھی بحال ہیں،
اور اعصاب بھی مضبوط۔ میں یقین کیے ہوئے ہوں کہ حصار کے اندر کوئی شے داخل ہو کر مجھے نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، لہٰذا بے فکری سے عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ابھی یہ تصورات میرے ذہن ہی میں ہیں کہ حجرے کے روشن دان سے کوئی پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا اندر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بالکل غیر ارادی طور پر گردن گھما کر دیکھتا ہوں۔ یہ پرندہ نہیں، میری ہی شکل و صورت کا ایک آدمی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 ہو گئے، پھر 3، پھر 4۔ ان سب کی صورتیں ایک جیسی ہیں۔ وہ میری طرف دھیان کیے بغیر آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، پھر زور زور سے گردنیں ہلا کر ہنسنا اور قہقہے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بھیانک اور مکروہ آوازوں سے مسجد گونج رہی ہے۔ میرے عمل میں 1-2 لمحوں کے لیے خلل پڑتا ہے، اس کے بعد میں ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر عمل کی جانب متوجہ ہو جاتا ہوں۔ جب دل پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی ہے تو خنجر ہاتھ میں لے کر ان شکلوں کو ڈراتا ہوں۔ خنجر ہاتھ میں لیتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر حصار سے پرے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک بیرونی دروازے سے ایک قوی ہیکل حبشی اندر آتا ہے۔ اس نے اپنی پشت پر لوہے کا ایک بڑا کڑھاؤ اٹھا رکھا ہے۔ اس کا وزن کسی طرح بھی 10-15 من سے کم نہ ہوگا۔ حبشی سفید دانت نکال کر میری طرف دیکھتا ہے اور دھڑام سے وہ آہنی کڑھاؤ مسجد کے صحن میں پٹخ دیتا ہے۔ پھر دوسرا حبشی اندر آتا ہے۔ اس کی پشت پر منوں لکڑیاں لدی ہیں۔ وہ لکڑیوں کا یہ بھاری گٹھا صحن مسجد میں پھینک کر باہر نکل جاتا ہے۔ میری شکل و صورت کے 4 آدمی جلدی سے وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اب جو دیکھتا ہوں تو وہ آہنی کڑھاؤ آگ پر دھرا ہے۔ پھر ایک اور حبشی آیا اور اس نے ہاتھ سے نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ کڑھاؤ میں تیل بھر گیا۔ آنن فانن تیل کھولنا شروع ہوا اور آگ کی لپٹیں حصار تک پہنچنے لگیں۔ مسجد کے در و دیوار تپتے ہوئے دکھائی دیے۔ خود میں محسوس کر رہا تھا جیسے جہنم میں پہنچ گیا ہوں۔ اچانک وہ سب صورتیں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ صوبے دار جلال آباد نمودار ہوا۔ اس کا لباس ویسا ہی تھا جیسا میں نے اول مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر غضبناک لہجے میں بولا، اے نوجوان، اب بھی وقت ہے، یہ ڈھونگ چھوڑ دے اور اپنی جان سلامت لے کر یہاں سے نکل جا۔ شاید تو میری قوت سے آگاہ نہیں، ایسے سینکڑوں عمل میں خود جانتا ہوں اور ان سب کا توڑ بھی میرے پاس ہے، اگر کہے تو تماشا دکھاؤں۔ میں خاموش رہا، دل ہی دل میں اپنا وظیفہ برابر بڑھے جاتا تھا۔ گاہے بگاہے خنجر پر نگاہ بھی ڈال لیتا۔ صوبے دار نے تالی بجائی اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آہنی گرز میرے سر پر دے مارا ہو۔ پلک جھپکتے میں وہی حبشی غلام سید صالح صاحب کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے آیا۔ شیخ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سفید داڑھی لہو لہان تھی، بدن پر جا بجا زخم تھے جن سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ ان کی حالت سخت ابتر تھی۔ میں عمل بھول کر ان کی طرف حیرت و خوف سے تکنے لگا۔ شیخ صاحب نے بے حد نحیف آواز میں کہا، نادر زماں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ عمل ترک کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ صوبے دار کا حکم ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نہ صرف وہ مجھے مار ڈالے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیروزہ کو بھی تم سے چھین لے گا۔ اگر خدا کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں اس فریب میں ڈوب ہی گیا تھا۔ غیر شعوری طور پر میں نے خنجر اٹھایا۔ خنجر اٹھانا تھا کہ صوبے دار نے چلا کر حبشی کو حکم دیا کہ شیخ صالح کو کھولتے تیل میں ڈال دو۔ یہ الفاظ ابھی اس کے منہ سے ادا ہوئے ہی تھے کہ میں نے شیخ صاحب کو کڑھاؤ میں پایا۔ آنن فانن ان کا بدن جل کر کوئلہ ہو گیا۔ صوبے دار نے کہا لگایا اور بولا، اب اس بے وقوف مصور کا بھی یہی حشر کیا جائے گا۔ حبشی قدم بڑھاتا ہوا میری جانب آیا۔ ایسا لگا جیسے اس نے ایک پاؤں حصار میں رکھ دیا ہو۔ میں نے خنجر پوری قوت سے اس کے پاؤں پر مارا۔ ایک ہولناک آواز کے ساتھ سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ کڑھاؤ رہا، نہ آگ کے شعلے، نہ صوبے دار جلال آباد اور نہ وہ مکروہ صورت حبشی۔ میں ویسے ہی اپنے حصار میں بیٹھا تھا اور چراغ روشن تھا۔ 12 شعبان 1051 ہجری۔ آج اس عمل کی تیسری اور آخری رات ہے۔ گزشتہ روز صبح جب میں مسجد سے باہر نکلا تو شیخ صالح صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے فرمایا، بس اب کامیابی سمجھو،
जिन्नात ने तुम्हें डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर आफरीन है तुम्हारी हिम्मत और इस्तक़लाल पर। तुमने उनका हर दाव नाकाम बना दिया। अब पूरी तवज्जो और हवास की तमाम बेदारी के साथ अमल पढ़ना। मुमकिन है जिन्नात आज रात तुम्हें वरगलाने और अमल से हटाने के लिए कोई नया हरबा आजमाए। वो ख्वाह कुछ करें, तुम हरगिज़ हरगिज़ वक्त मुकर्ररा से पहले हिसार ना छोड़ना। मैंने शेख से वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा और कोई शैतानी कुव्वत मुझ पर गालिब ना आ सकेगी। शेख साहब ने एक तावीज़ भी मेरे गले में बांधा। ये रात पिछली 2 रातों से कहीं ज़्यादा वहशत अंगेज़ और तारीक थी। कदम कदम पर यूं लगता जैसे हज़ारों अनदेखे अजसाम मेरे ताक़ुब में हैं। मैं उनके कदमों की आहटें और आवाज़ें भी सुन रहा था, लेकिन नज़र कोई ना आता था। जो जो मस्जिद की जानिब बढ़ता गया, तू उन पुर असरार और ना नज़र आने वाले अजसाम की गुर्बत का एहसास ज़्यादा होता चला गया। फिर मेरे कानों में रोने और बैन करने की डरावनी आवाज़ें आने लगीं। सैकड़ों औरतों के बैन करने की आवाज़ें, जैसे किसी का मातम हो रहा हो। ये आवाज़ें नहीं, नादीदा बर्छियाँ सी थीं जो मेरे दिल में खुबी जाती थीं। ये शोर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं इतनी शिद्दत से हो रहा था कि कानों के पर्दे फटने लगे और आंखों के आगे सितारे से नाचते नजर आए। मैंने ऊंची आवाज़ में कलाम इलाही की तिलावत शुरू की और रफ्तार तेज़ कर दी। देर तक चलने के बावजूद भी मस्जिद निगाहों से ओझल रही। रोने और बैन करने की दिमाग पाश आवाज़ें अभी तक कानों में आ रही थीं। मैंने घुप अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देखा। ये ऐसा रास्ता था जिस पर मैं कभी ना आया था। अब पहली मर्तबा दहशत से रोंगटे खड़े हुए। मैंने सोचा क्या शरीर जिन्नों और शैतानी रूहों ने मुझे राह से भटका दिया है। एक जगह रुक कर मैंने अपने हवास दुरुस्त किए। शेख का अता करदा तावीज़ गर्दन में टटोला। इसे छूने से अजब तरह की तस्कीन दिल को हुई और खौफ की वो हालत यकसर जाती रही। अचानक मैंने एक रोशन साए को बयाबां में हरकत करते देखा। ये इंसानी कदो कामत का साया था। गैर इरादी तौर पर मैं उसके ताक़ुब में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को मस्जिद के दरवाजे पर पाया। मेरे देखते ही देखते वो साया मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और ठीक उस हुजरे के पास रुका जिसमें हिसार बांधकर मैं अपना अमल पढ़ा करता था। मुझे उस साए से कोई डर न लगा और खुद ब खुद ये बात दिल में जम गई कि ये साया मेरी हिफाजत और निगहबानी के लिए है। अभी मैं चराग रोशन करके खंजर की नोक से हिसार बांधने का इरादा कर ही रहा था कि लर्जा खेज चीख मस्जिद के सहन में गूंजी और मैंने देखा कि सूबेदार जलालाबाद ऊंधे मुंह वहां पड़ा है। उसका जिस्म आहनी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और शोलों का एक दायरा उसके गिर्द रक्स कर रहा था। सूबेदार के हलक से भयानक चीखें निकल रही थीं, जैसे वो सख्त अजियत में हो। ये मंजर देखकर मैं पत्थर का हो गया और हिसार बांधना याद ना रहा। ऐन उसी वक्त किसी ने मेरे कान में कहा, नादिर ज़मा, क्या गज़ब करते हो? जल्द हिसार मुकम्मल करके उसमें पनाह लो, वरना दुश्मन वार किया ही चाहता है। खुदा की पनाह! ये आवाज़ आकाए तबरेज़ी की थी। जी हाँ, मैं ये आवाज़ कभी नहीं भूल सकता। मगर आकाए तबरेज़ी तो फौत हो चुके थे, फिर ये आवाज़। मैंने जल्दी से हिसार बांधा और उसमें महसूर हो गया। हिसार के अंदर जाने की देर थी कि सूबेदार जलालाबाद की चीखें और बुलंद हो गईं। दरो दीवार लरजने लगे और हुजरे की बोसीदा छत यूं गड़गड़ाई जैसे अभी मेरे सर पर आ गिरेगी। शोलों का दायरा गायब हो गया और वो जंजीरें भी टूट गईं जिनमें ये शरीर जिन जकड़ा हुआ था। मैंने अपना विर्द शुरू किया और सूबेदार ने रोना चिल्लाना। वो बुरी तरह चीख रहा था, ये अमल बंद कर दो वरना मैं चल जाऊंगा। जिस तरह तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। अगर फेरोजा को चाहते हो तो अभी उसे आज़ाद किए देता हूँ, उसे साथ ले जाओ। और सुलेमान आज़म अलैहिस्सलाम की कसम खाकर अहद करता हूँ कि दोबारा उसे या तुम्हें और तुम्हारी आइंदा ज़ुर्रियत को तंग न करूँगा। वो इस आजिज़ी और इनकिसारी से तौबा कर रहा था कि मुझे उस पर रहम आने लगा। दिल के किसी दूर अफ्तादा गोशे से सदा आई कि नादिर ज़मा, तुम्हें फेरोज़ा से मतलब है। अगर ये शरीर जिन अहद करता है कि आइंदा ऐसी हरकत ना करेगा तो तुम्हें अफू से काम लेना चाहिए। एक लम्हे के लिए मैंने अमल तर्क करके सूबेदार की जानिब निगाह उठाई। उसका सारा बदन लहू लुहान था, जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे मुसलसल जख्मी कर रही हो। हर बार वो मुर्गे बिस्मिल की तरह फर्श पर तड़पता, लौटता और भयानक आवाज़ में रोता।
दफतन वो रोशन इंसानी साया दीवार से उतरकर हिसार के नज़दीक आया और फिर मैंने वहाँ आकाए तबरेज़ी को खड़े पाया। तबरेज़ी जो कई माह पहले मर चुके थे, फना हो चुके थे, अब मेरे सामने मौजूद थे, या शायद ये उनकी रूह थी। मैंने देखा सूबेदार जलालाबाद का रोना चिल्लाना यकदम रुक गया और अब उस पर वैसी ही हैबत तारी होने लगी जैसी पहली मर्तबा सूबेदार को अपनी हवेली में देखकर आकाए तबरेज़ी पर तारी हुई थी। तहवील जिन, शायद तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा। तबरेज़ी के वजूद या रोशन ह्योले में से आवाज़ निकली। तुमने सदियों तक इंसानों को अज़ियतें दी हैं और तुम अपनी स्याहकारी में इस हद तक बढ़े कि धोखे और फरेब से हमारी बहू बेटियों को भी इंसानों के भेस में आकर ले जाने लगे। तुम भूल गए कि बदी बदी है और नेकी नेकी। बदी कभी नेकी पर गालिब नहीं आ सकती। तुमने उस खुदाए क़हार व जब्बार को भी फरामोश कर दिया जो एक एक ज़र्रे का इल्म रखता है और जिसके कब्ज़ाए कुदरत में इंसानों और जिन्नों दोनों की जानें हैं। तुमने जो कुछ पाया वो इन्हीं खाकी इंसानों से पाया। तुमने सारे अमल उन्हीं से सीखे जिनकी इज्जतों पर वार किया। तुम्हें अपने इल्म पर बड़ा गुरूर है, ऐसा ही गुरूर जैसे तुम्हारे उस्ताद अज़ल इब्लीस लाइन को था। क्या तुम नहीं जानते कि वो रांदाए दरगाह इसी तकब्बुर के बायस हुआ? तुम्हारी मौत अब करीब है। बेहतर यही है कि इंसानी लिबादा उतारो और अपने असल रूप में सामने आओ। अब मुझे मालूम हुआ कि इस शरीर जिनका नाम तहवील है। आकाए तबरेज़ी के रोशन साए ने आहिस्ता आहिस्ता जिन की तरफ कदम बढ़ाए और वो खौफ के मारे सुकड़ने लगा। सुकड़ते सुकड़ते एक नन्हे चूहे में बदल गया। उसे राह फरार नहीं मिल रही थी। मस्जिद के कोनों खुदरों में पनाह लेने के लिए इधर से उधर भागा फिरने लगा। तबरेज़ी का साया उसके ताक़ुब में था। आने वाहिद में दोनों निगाहों से ओझल हो गए। मैंने इत्मीनान से बाकी अमल पूरा किया। उधर सुबह सादिक की रोशनी मशरक़ी उफ़क़ पे फैली, इधर मैं हिसार से बाहर आया। मेरा अमल कामयाब हो चुका था। नादिर ज़मा की खुशी की इंतहा न थी। मंजिल मकसूद करीब थी और वो फ़िरोज़ा की आज़ादी के लिए बेताब था। शेख साहब उसे अपनी झोंपड़ी में ले गए। नादिर ज़मा ने तबरेज़ी की रूह के आने और तहवील से मुकालमा करने का सारा किस्सा कह सुनाया। शेख साहब गौर से सुनते रहे। उनके झुर्रियों भरे बूढ़े चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के आसार थे। उन्होंने नौजवान को तलकीन की कि अगर दोबारा तबरेज़ी का हयोला नज़र आए तो वो उससे फ़िरोज़ा का अहवाल ज़रूर मालूम करे। इस तरह काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तहवील जिन इस असना में फ़िरोज़ा को जलालाबाद के नवाह से कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा, मगर हम उसे ऐसा मौका ही न देंगे। शेख ने अपने पुरस्रार उलूम में से एक को आजमाने का फ़ैसला किया। उन्होंने गोश्त के एक लोथड़े पर कुछ पढ़कर दम किया, फिर नादिर ज़मा से कहा, गोश्त का ये टुकड़ा अपने थैले में रखो और मगरिब की तरफ नाक की सीध में रवाना हो जाओ। 3 कोस के फासले पर बेशुमार पहाड़ी चट्टानें और गार पाए जाते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये जिन्नात का मस्कन है। रात तो क्या, वहाँ दिन को भी कोई नहीं जाता। सूरज जब निस्फुन निहार पर हो तो उस मैदान के ऐन दरमियान खड़े होकर 8 मरतबा असहाबे कहफ के कुत्ते कतमीर को आवाज़ देना। जूं ही 8वीं बार तुम ये नाम पुकारोगे, हर तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आएंगी। खबरदार, उन आवाज़ों से खौफ मत खाना। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा सफ़ेद कुत्ता नमूदार होगा। फौरन गोश्त का ये टुकड़ा उसके आगे डाल देना। जब वो उसे खा चुकेगा तो खुद ब खुद एक तरफ को रवाना हो जाएगा। तुम बेखौफो ख़तर उसके पीछे चले जाना। इसके बाद खुदा की कुदरत का तमाशा देखना। नादिर ज़मा ने इन हदायत पर अमल किया। ठीक उस वक्त जब सूरज सर पर था और नादिर ज़मा का साया उसके कदमों में आ गया था, वो चट्टानों से घिरे हुए उस मैदान में दाखिल हुआ। यहाँ पर सन्नाटा तारी था। ऐसा लगता था कि हज़ारों बरस से इस इलाके में किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। स्याह रंग की मखरूती चट्टानें गर्दनें उठाए सीना ताने नामालूम कब से खड़ी थीं। इन चट्टानों के अंदर कसरत से गार दिखाई दिए। नादिर ज़मा ने वक्त ज़ाया किए बगैर 8 मरतबा असहाबे कहफ के कुत्ते को आवाज़ दी। कतमीर! उसकी आवाज़ चट्टानों में गूंजती हुई परे हटती गई। फिर चंद लम्हे बाद ऐसी ही आवाज़ें मुसलसल सुनाई देने लगीं। ये नादिर ज़मा ही की सदा की बाज़ गश्त थी। अपनी आवाज़ सुनकर नादिर ज़मा पर दहशत तारी होने लगी।
اسے ہر جانب سے اپنی ہی پکار سنائی دینے لگی۔ آواز رکی تو ہر طرف سے کتوں کے بھونکنے کا شور بلند ہوا۔ یہ ایسی بھیانک آواز تھی کہ نادر زماں کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں لاکھوں کتے چٹانوں کے عقب سے بھونکتے اور لپکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے، اسے کچا چبانے کے لیے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مہیب شور تھمتا گیا اور ایک بار پھر اس بیاباں میں ہولناک سناٹا چھا گیا۔ یکایک ایک غار میں سے سفید رنگ کا بڑا سا کتا برآمد ہوا اور دوڑتا ہوا نادر زماں کی طرف آیا۔ اس کی کھال دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ ایسا خوبصورت اور قوی ہیکل کتا نادر زماں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سر سے لے کر دم تک انڈے کی مانند سفید، اس کا قد ایک عام گدھے کے برابر ہوگا۔ جو ہی وہ نزدیک آیا، نادر زماں نے تھیلے میں سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر اس کے آگے پھینک دیا۔ کتے نے دم ہلائی، تھوڑی دیر محبت کی نگاہ سے نادر زماں کو دیکھا، پھر اطمینان سے گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ گوشت کھانے کے بعد 2-3 مرتبہ ڈکار لی، پھر ہلکی چال چلتا ہوا ایک جانب روانہ ہوا۔ نادر زماں اس کے پیچھے کچھ بھاگتے کچھ چلتے لمبے ڈگ بھرنے کی سی کیفیت کے ساتھ چلا۔ کتا وقفے وقفے سے مڑ کر نادر زماں کو دیکھتا اور یہ جان کر کہ وہ تعاقب میں ہے، پھر آگے چلنے لگتا۔ بہت جلد وہ اسے چٹانوں کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ یہاں تاریک غار کثرت سے تھے، زمین اتنی بھربھری اور خشک تھی کہ جو ہی کوئی پتھر نادر زماں کے قدموں تلے آتا پس کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کرۂ ارضی سے نکل کر کسی اور سیارے میں پہنچ گیا ہے جہاں کی دنیا ہی نرالی ہے۔ دفعتاً کتا ٹھہر گیا۔ اب وہ ایک غار کے دہانے پہ کھڑا تھا جس کی اونچائی نادر زماں کے اندازے کے مطابق دلی کے قطب مینار سے کسی طرح کم نہ تھی۔ نادر زماں سوچنے لگا اگر اس پر چڑھنا ہے تو یہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے، ویسے بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی کا بڑا حصہ رنگوں اور برشوں میں کٹا ہو، چٹانوں اور پہاڑوں کی چڑھائی ایک دشوار عمل ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سفید کتے نے اپنے اگلے پنجوں سے نرم زمین کھودنی اور مٹی اڑانی شروع کی۔ نادر زماں حیرت سے یہ کارروائی دیکھتا رہا۔ کتا بڑی تیزی سے زمین کھود رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک دروازہ سا ظاہر ہوا اور کتا اس کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نادر زماں کے سامنے تجسس اور اصرار کی ایک نئی دنیا آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی اس دروازے میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو اندھیرے کے سپرد کر چکا تھا۔ غار میں داخل ہونے کے ساتھ اس کے احساس و تاثرات کیا تھے؟ بہتر ہے کہ میں اسی کے روزنامچے سے مدد لوں۔ جب میں سفید کتے کے پیچھے پیچھے خدا کو یاد کرتا ہوا اس دروازے میں داخل ہوا تو زندہ واپس آنے کی ساری توقعات ختم ہو چکی تھیں۔ میں جنات کی بستی میں جا رہا تھا اور یہ بالکل ممکن تھا کہ وہاں تک شیخ صاحب کی رسائی نہ ہوتی۔ شاید میں بھی ہمیشہ کے لیے فیروزہ کی طرح اس خوفناک جن کا قیدی بن جاتا جو صدیوں سے اپنے ان مکروہ عزائم کی تکمیل کرتا چلا آیا تھا جنہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی میری بینائی نے جواب دے دیا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا، صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے قدموں تلے نرم ریتلی زمین ہے۔ جہاں تک میرے ہاتھ پہنچ سکتے تھے میں نے آس پاس کا حال جاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرے ہاتھوں نے کسی شے کا لمس محسوس نہ کیا۔ سفید کتا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ غالباً اس کا فرض صرف اتنا ہی تھا کہ مجھے اس تاریک قبر میں پہنچا دے جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں اس میں ذات کا عامل ہوں اور جو ایسے عظیم اسم کا عامل ہو اس کے لیے کیا دشواری ہے۔ میں نے فوراً دل ہی دل میں اس اسم اعظم کا ورد شروع کیا۔ جوں اسے پڑھتا جاتا تو اپنے ارد گرد ایک حالہ سا بنتا ہوا نظر آنے لگا، حتیٰ کہ اس اسم پاک کے نور سے اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نہ صرف اپنے وجود کا تعین کرنے کے قابل ہو گیا بلکہ اس تاریک غار میں بکھری اور پھیلی ہوئی انوکھی دنیا کا نظارہ بھی کرنے لگا۔ کیا بیان کروں میں نے کیا دیکھا؟ ہر طرف سونے اور چاندی کے انبار لگے تھے، اشرفیاں اور زر و جواہر۔ میں نے اس عظیم ڈھیر میں سے چند اشرفیاں اور سکے اٹھائے اور اس حالے کی روشنی میں انہیں غور سے دیکھا۔
یہ مختلف زمانوں اور پرانے ادوار کے سکے تھے، بڑے، چھوٹے، بھاری، ہلکے، غرض ہر حجم کے سکے اور ٹھوس سونے کی اشرفیاں۔ ان میں سے اکثر سکے سلطان محمود غزنوی کے دور کے تھے، بیشتر سلاطین دکن کے عہد کے۔ ان کے علاوہ خلجیوں، لودھیوں اور راجپوت بادشاہوں کے استعمال میں آنے والے سونے چاندی کے برتن جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہ تھا، یہ سب ڈھیر میری نظروں کے سامنے تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا گیا، اسرار کی نئی سے نئی دنیایں سامنے آتی گئیں۔ میں انسانی اور حیوانی ہڈیوں کا عظیم انبار لگا تھا، قریب ہی کوئلے اور جانوروں کے سوکھے سڑے فضلے کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ہڈیاں، کوئلے اور جانوروں کا فضلہ جنات کی مرغوب غذائیں ہیں۔ میں دولت کا یہ بے اندازہ خزانہ دیکھنے میں محو تھا، جس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا خزانہ بھی ہیچ تھا۔ ہر شے پر گرد و غبار کا ایک انبار تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خزانہ صدیوں سے اسی جگہ پڑا ہے۔ پھر مجھے ہاتھی دانت کا وہ ڈبہ یاد آیا جو صوبیدار جلال آباد آقائے تبریزی کو دے گیا تھا۔ اس میں بھی ایسے ہی نادر و نایاب جواہر تھے۔ جی میں آیا کہ جتنے اٹھا سکوں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لوں، مگر اسی لمحے فیروزہ کا خیال آ گیا اور میں اس ڈھیر پر نفرت کی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں آس پاس نادیدہ اجسام کی نقل و حرکت محسوس کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے مجھے پشت کی طرف سے دھکا دیا۔ اگر میں سنبھل نہ جاتا تو اوندھے منہ زمین پر گرتا اور لازماً ایک آدھ دانت ٹوٹ جاتا۔ میں نے اونچی آواز سے اس میں ذات کا ورد شروع کر دیا اور اسی وقت یہ پر اسرار نقل و حرکت رک گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی عمارت کے آثار دکھائی دیے اور میں اسے دیکھ کر نقش حیرت بن گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جس میں ایک مرتبہ فیروزہ مجھے لے گئی تھی اور جہاں میں نے ایک چھپر کھٹ پر صوبیدار جلال آباد کو محو خواب پایا تھا۔ وہی چبوترا تھا، وہی وسیع و عریض دالان اور اس سے پرے ہشت پہلو مقبرہ جس کی کالی کالی اینٹیں صاف نظر آ رہی تھی۔ مقبرے کے اوپر سیاہ رنگ کا نارنگی گنبد، یقیناً یہ کسی بادشاہ کا مقبرہ تھا۔ میں بے تحاشا اس طرف دوڑنے لگا۔ مقبرے کے اندرونی صحن میں ایک طرف وہی منحوس چھپر کھٹ بچھا تھا جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک پردہ نوچ ڈالا، پھر جیسے حواس نے ساتھ چھوڑ دیا، چھپر کھٹ پر خون ہی خون تھا، تازہ گہرا سرخ خون۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش صوبیدار جلال آباد کی اور دوسری فیروزہ کی تھی۔ ان کے سر تن سے جدا تھے، بازو اور ٹانگیں الگ الگ۔ وہ مقبرہ تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہوا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نادر زماں کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شیخ صاحب کی جھونپڑی میں پڑے پایا۔ وہ دیر تک شیخ کا چہرہ تکتا رہا، پھر بے اختیار رونے لگا۔ شیخ صاحب نے اسے صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ اس شریر جن نے جس کا نام تحویل تھا اپنے ساتھ فیروزہ کو بھی مار ڈالا۔ وہ اپنی شکست برداشت نہیں کر پایا۔ نادر زماں کی نظروں میں اب دنیا اندھیر تھی۔ کچھ عرصہ تک وہ شیخ صاحب کی صحبت میں رہا اور ان سے کسب علم حاصل کرتا رہا۔ جب شیخ کا وصال ہو گیا تو وہ آگرے واپس آیا۔ آقائے تبریزی کی حویلی ویران پڑی تھی۔ بابا افضل بیگ زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ نادر زماں کے آتے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں کو نادر زماں کی آمد کا پتہ چلا تو جوک در جوک آئے، لیکن اس پر دیوانگی طاری تھی۔ اس نے کسی سے بات نہ کی، بلکہ بہت سوں کو تو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ دن بھر اپنے تصویر خانے میں بند رہتا۔ انہی دنوں میں اس نے زندگی کی آخری تصویر بنائی۔ ایک شام میرے جد امجد ترکتاز خاں شہنشاہ کے حکم سے آقائے تبریزی کی حویلی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نادر زماں بڑی محویت سے تصویر کشی میں مصروف ہے۔ تصویر مکمل کر کے اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر پہلی بار ترکتاز خاں کو اپنی زندگی کی المناک اور حیرت انگیز داستان سنائی۔ ترکتاز خاں نے خیال کیا کہ مصور کا دماغ جواب دے گیا ہے، لیکن جب نادر زماں نے انہیں اپنا لکھا ہوا روزنامچہ دکھایا اور انہوں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا تو انہیں یقین آ گیا۔
انہوں نے نادر زماں سے بہت اصرار کیا کہ شہنشاہ کے حضور میں چلے اور یہ داستان خود اپنی زبانی عرض کرے، مگر وہ بے نیازی سے مسکرایا اور بولا، نہیں، اب میں کہیں اور جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ تصویر اور یہ کاغذات میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حویلی آقا تبریزی مرتے وقت میرے سپرد کر گئے تھے۔ اس کا تمام مال و اسباب بھی تمہیں دیتا ہوں، اور دیکھنا اس میں ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی ہے جس میں دنیا کا بیش قیمت خزانہ بند ہے۔ اسے فروخت کر کے تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد خبر مشہور ہوئی کہ نادر زماں وفات پا گیا۔ اس رات جو لوگ اس کے قریب تھے اور جنہوں نے اسے نزع کے عالم سے گزرتے دیکھا، ان کا بیان ہے کہ وہ کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار اس سے کہتا کہ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں، اور یہی کہتے کہتے اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ نادر زماں کا جنازہ جب قبرستان لے جایا گیا اور اسے قبر کے سپرد کر کے لوگ واپس پلٹے تو انہوں نے ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر فضا میں تحلیل ہو گئی۔